گراف تھیوری اینڈ الگورتھمس کے ایک نئے ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں میرا نام اشرف اقبال ہے، میرے ساتھ یاسر ہاشمی ہیں، میرے ساتھ کومل سید ہیں۔ یاسر ہماری ہیلپ کرتے ہیں تھنکنگ کے حوالے سے، سوچنے کے حوالے سے، کومل ہماری مدد کرتی ہیں سوال پوچھنے کے حوالے سے، سوال کے جواب دینے کے حوالے سے۔ ناظرین، اس سفر میں آپ کو معلوم ہے، ہم کئی دفعہ آپ سے ذکر کر چکے ہیں کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ سوال پوچھیں، آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوں، آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ اس پرابلم کو ہم اس طریقے سے کر سکتے ہیں تو دوسرے پرابلم کو ہم اس طریقے سے کیوں نہیں کر سکتے، اور اگر اس پرابلم کو اس طریقے سے کر سکتے ہیں اور اس پرابلم کو اس طریقے سے نہیں کر سکتے تو اس کی کیا وجہ ہے۔ آج ہم اپنے پرانے ایپیسوڈ کو آگے بڑھائیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم بات کر رہے تھے کہ اگر کسی نیٹ ورک گراف کے اندر یا کسی سرکولیشن گراف کے اندر لوور باؤنڈز اور اپر باؤنڈز ہوں تو اس میں ہم فیزیبل فلو کیسے نکال سکتے ہیں۔ کافی سارے پرابلمس کریں گے، مختلف طرح سے پرابلم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ اس کو انجوائے کریں گے، اپنا ذہن کھلا رکھیے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کا ایپیسوڈ شروع کریں، میں آج کا شعر آپ کو سنا دیتا ہوں، کسی گمنام شاعر کا ہے۔ آپ اس کا پہلا مصرع بھی کئی دفعہ سن چکے ہیں۔ انوکھے خیالوں کی جدت کے نام، محبت کی بے باک شدت کے نام۔ یاسر، آپ اس کے بارے میں کچھ کہیں گے ہمارے لرننگ کے حوالے سے؟ لرننگ کے حوالے سے عموماً یہاں پہ ایموشن جو لرننگ کا ایک حصہ ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے، اس کو لوگ انڈر ایمفسائز کرتے ہیں۔ کبھی کبھار کچھ چیز سمجھ نہ آ رہی ہے تو گھبراہٹ یا مایوسی ہوتی ہے، کچھ ایک دم کچھ سمجھ آئے تو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے۔ تو اس کا بنیادی میں یہ کہوں گا کہ پازیٹیو ایموشن کے بغیر جو ہے لرننگ ناممکن ہے اور نہ فائدہ مند ہے، اور پیشنیٹ ایموشنز کے بغیر۔ ٹھیک ہے جی ناظرین، ہم آج کا ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ میں تھوڑا سا آج وقت لگاؤں گا دوبارہ سے اس تمام ڈسکشن کے اوپر جو ہم نے لاسٹ ٹائم کی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم سرکولیشن گرافس کی بات کر رہے تھے، اور ہم نے سرکولیشن گرافس میں لوور باؤنڈس بھی تھیں ہر ایج کے اوپر، اپر باؤنڈس بھی تھیں ہر ایج کے اوپر۔ ہم فیزیبل فلو نکالنے کی کوشش کر رہے تھے صرف ایک سرکولیشن گراف کے اندر، اور ہم نے دیکھا تھا کہ اگر سرکولیشن گراف نہ ہو تو پھر جس طریقے سے ہم فیزیبل فلو نکالنے کی کوشش کر رہے تھے اس میں کچھ کمپلیکیشن آ رہی تھی۔ تو وہ کمپلیکیشن کیوں آ رہی تھی، سرکولیشن گراف میں وہ کمپلیکیشن کیوں نہیں آتی، اس کمپلیکیشن کو ہم کس طرح ریموو کر سکتے ہیں، یہ ہم آج ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اور کافی سارے ایگزامپلس کریں گے۔ لیکن یہ کرنے سے پہلے میں کومل سے یہ پوچھوں گا، اور ناظرین آپ سے بھی یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سرکولیشن گراف میں اور ایک نیٹ ورک فلو گراف میں بنیادی طور پر کیا فرق ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ کہاں کہاں فرق پڑ سکتا ہے دونوں گرافس میں۔ جہاں فرق پڑ سکتا ہے، جس وجہ سے فرق پڑ سکتا ہے، اسی وجہ سے ایک الگورتھم ہو سکتا ہے سرکولیشن گراف پہ ٹھیک جواب آپ کو دیتا ہو، جبکہ وہی الگورتھم نیٹ ورک فلو گراف میں آپ کو صحیح جواب نہ دیتا ہو۔ اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ سرکولیشن گراف میں اور نیٹ ورک فلو گراف میں کیا فرق ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ ایک بہتر صورتحال میں ہوں کہ اپنے الگورتھم کو ماڈیفائی کر سکیں یا اس کو ایک نئے طریقے سے استعمال کر سکیں فیزیبل فلو نکالنے کے لیے ایک نیٹ ورک گراف کے اندر۔ سرکولیشن گراف میں تو آپ نے پہلے دیکھا تھا کہ وہ کام کر رہا تھا۔ تو پہلا سوال آپ کے ذہن میں جو آنا چاہیے وہ یہ کہ سرکولیشن گراف کیا ہوتا ہے۔ کومل آپ بتائیے۔ ایک سرکولیشن گراف ایسا گراف ہے جس کے اندر ہر نوڈ کے اندر جو آؤٹ فلو ہے وہ اس کے ان فلو کے برابر ہے، اور اس میں ہر ایج کے اوپر ایک لوور باؤنڈ تو ہونا لازمی ہے، اپر باؤنڈ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر لوور باؤنڈ نہیں ہوگا تو اس میں فلو جو ہے وہ زیرو ہوگا پھر فیزیبل فلو۔ تو جیسے کہ کومل نے بتایا کہ اس میں کوئی اسپیشل ورٹیسز نہیں ہوتے، جیسا کہ آپ کو سلائیڈ میں نظر بھی آ رہا ہے۔ اس میں 4 ورٹیسز کا گراف ہے، اگرچہ اس میں ایک ورٹیکس کا نام ایس ہے اور دوسرے ورٹیکس کا نام ٹی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ سورس ورٹیکس ہیں اور یہ ٹی ورٹیکس ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ واقعی سورس ورٹیکس ہیں اور یہ ایک سنک ورٹیکس ہے، یہ ان کے نام ہیں۔ تو یہ چیز ہمیں آپ کو بتانی پڑے گی، اور آپ کو بھی پہلے سے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا، یہ کہیں پہ لکھا ہوا ہونا چاہیے، یہ کہیں پہ اسٹیٹڈ ہونا چاہیے کہ کیا یہ سرکولیشن گراف ہے۔ اگر یہ سرکولیشن گراف ہے تو اس میں جتنا بھی فلو ہوگا، جتنا بھی فیزیبل فلو ہوگا، وہ ظاہر ہے
کہ ہر ایج میں لوور باؤنڈ سے زیادہ ہوگا یا اس کے برابر ہوگا اور اپر باؤنڈ کے برابر ہوگا یا اس سے کم ہوگا. لیکن ساتھ ہی اس میں یہ کنڈیشن بھی لازمی ہے سرکولیشن گراف میں کہ جتنا فلو کسی بھی ورٹیکس کے اندر جا رہا ہوگا اتنا ہی فلو اس ورٹیکس سے باہر نکل رہا ہوگا. اگر یہ نیٹ ورکس گراف ہوتا, سمپل نیٹ ورک فلو گراف ہوتا, تو اس میں ہم ذکر کرتے ہیں, ہم پہلے سے اسٹیٹ کر دیتے ہیں, ہم پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ یہ ایک سورس ورٹیکس ہے. یہ سورس ورٹیکس جو ہے ایک انفائنائٹ فلو جنریٹ کر سکتا ہے, اور یہ ایک سنک ورٹیکس ہے جو کہ ایک انفائنائٹ فلو سنک کر سکتا ہے یا کنزیوم کر سکتا ہے. ان دو ورٹیسز کے علاوہ ایک نیٹ ورک فلو گراف میں ایس اور ٹی کے علاوہ سورس ورٹیکس اور سنک ورٹیکس, جن کا ہم نے آپ کو یہ خاص طور پہ بتا دیا, ایمفیسائز کر کے بتا دیا کہ یہ سورس اور سنک ورٹیکس ہیں, ان کے علاوہ جتنے ورٹیسز ہیں وہاں پر جتنا بھی فلو آ رہا ہوگا, فیزیبل فلو, وہ جتنا فلو آ رہا ہوگا کسی ورٹیکس میں اتنا ہی فلو باہر نکل رہا ہوگا. لیکن سرکولیشن گراف میں یہ خاص بات ہے کہ اس میں کوئی خاص سورس ورٹیکس نہیں ہوتا, کوئی خاص سنک ورٹیکس نہیں ہوتا. اس میں سب ورٹیسز پہ جتنا فلو فیزیبل فلو کے اندر آ رہا ہوگا اتنا ہی فلو باہر نکل رہا ہوگا. تو ناظرین میں اب آپ کو تھوڑا سا ریوائز کر دوں کہ اگر ہم سرکولیشن گراف ہمارے پاس ہو جس میں سورس ورٹیکس اور سنک ورٹیکس کی خصوصیت نہیں ہوتی, ڈیمارکیشن نہیں ہوتی, تو اس میں ہم ایک فیزیبل فلو کیسے نکالیں گے, یہ میں آپ کو تختی پہ کر کے ایک دفعہ دکھا دیتا ہوں, اور میں وہ سارے کانسیپٹس ریوائز کر لیتا ہوں جو ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھے تھے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں, ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ جب اسی الگوریتھم کو, اسی طریقے کو, انہی اسٹیپس کو ہم ایک نیٹ ورک فلو گراف میں فیزیبل فلو نکالنے کے لیے استعمال کریں گے تو وہاں پہ مسئلہ کیوں پیش آتا ہے, کہاں پیش آتا ہے, اور اگر ہمیں کیوں کا جواب مل جائے تو شاید ہمیں یہ جواب بھی مل جائے گا کہ اس کیوں کا حل کیا ہے. ہم کس طریقے سے اس الگوریتھم کو جو میں آپ کو ڈسکرائب کرنے لگا ہوں اس کو ہم ماڈیفائی کر سکتے ہیں, اس کو یوز کر سکتے ہیں. اچھا ناظرین, میں نے اور یاسر نے آپ سے اور کومل نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو لرننگ کے حوالے سے بھی ہم آپ کی ہیلپ کرتے رہیں گے. تو یاسر, جیسے میں ابھی آپ سے ڈسکس کر رہا تھا, یہ فیزیبل فلو نکالنے کے ہم نے 2-3 طریقے ہم نے ڈسکرائب کیے تھے. آج انفیکٹ ایک تیسرا طریقہ بھی ہم ڈسکرائب کرنے کی کوشش کریں گے. یہ تینوں طریقے انفیکٹ ایک ہی طریقہ ہے, یہ ایک ہی طریقے کو دیکھنے کے 3 زاویے ہیں. اور لرننگ کے حوالے سے آپ یاسر کچھ کہیں گے کہ جب ہم ایک ہی الگوریتھم کو یا ایک ہی ٹیکنیک کو یا ایک ہی آئیڈیا کو مختلف اینگل سے دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں کس طریقے سے لرننگ میں ہماری مدد کرتا ہے؟ بیسکلی لرننگ میں اس کی انپٹ اس طرح ہوتی ہے کہ ہم فرق زاویوں سے ایک اسٹریٹجی کو پہچاننا سیکھتے ہیں کہ اچھا اب جس طرح پہلے ہم ایجز پہ کانسنٹریٹ کر رہے تھے, اب ہم ورٹیسز پہ کانسنٹریٹ کر رہے ہیں. پہلے ہم یہ لگا رہے, یہاں سے یہاں ایک ایج لگا رہے تھے, اب یہاں سے یہاں لگا رہے ہیں. لیکن ہم دیکھ سکیں کہ یہ سب سرفیس فیچر جو ہیں ان کو چینج کرنے کے باوجود فنڈامنٹل ایک اسٹریٹجی یا فنڈامنٹل ٹیکنیک ایک ہی رہتی ہے, اور یہ بڑا یوزفل ہوتا ہے لرننگ کے لیے. تو مطلب یہ کہ اگر آپ ناظرین آپ بھی ذرا دیکھیے گا, آپس میں ڈسکس کیجیے گا کہ آپ کے دل کو کون سا طریقہ لگتا ہے. طریقہ تو ایک ہی ہے لیکن جو اس کے پیچھے کہانی ہے, جو اس کے پیچھے جسٹیفیکیشن ہے, جو بات دل کو لگتی ہے وہ کون سی والی لگتی ہے. ہم نے اس پہ کافی کوشش کی ہے, ہمارے اسٹوڈنٹس نے اس پہ کافی سوچنے کی کوشش کی ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ کے اندر. تو آپ دیکھیے گا کہ یہ کس طریقے سے آپ کو, اور آپ کے لیے یہ بھی ممکن ہے, بلکہ میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کسی کتاب میں جا کے بھی دیکھیے گا, انٹرنیٹ پہ بھی چیک کیجیے گا, ویکیپیڈیا پہ یا کسی اور سائٹ پہ, کہ سرکولیشن گراف کے اندر کس طریقے سے اگر لوور باؤنڈز اور اپر باؤنڈز آپ کے پاس ہوں تو فیزیبل فلو نکالنے کے کیا طریقے ہیں اور وہاں پہ وہ ڈسکرائب کس طرح کیے گئے ہیں, تاکہ لرننگ کے حوالے سے ہم یہ دیکھ سکیں کہ کون سا طریقہ آپ کے دل کو اچھا لگتا ہے. اچھا ناظرین, اب یہ آپ کے سامنے سلائڈ پہ ایک گراف نظر آ رہا ہے, میں وہ تھوڑا سا ریوائز کر دوں وہ سارا کچھ جو ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا. تو اب آپ دیکھیے ناظرین, ہم یہاں پر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم ایک ایکس ورٹیکس ایڈ کرتے تھے, یہ ایک ایکس ورٹیکس تھا, اور یہاں پر ایک ہمارا وائی ورٹیکس تھا, اور ہم ہر ایج کو باری باری دیکھتے تھے. اب جب ہم اس ایج کو دیکھتے ہیں, میں نے اس ایج کو مارک کر دیا, تو اس ایج کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے 2 کا فلو تو ہر صورت میں
لوور باؤنڈ 2 ہے اس کی، تو 2 کا فلو تو ہر صورت میں نکل رہا ہوگا. اسی طرح اس ایج میں سے بھی 3 کا فلو ہر صورت میں نکل رہا ہوگا اگر اس کے اندر فیزیبل فلو ایگزسٹ کر سکتا ہے اور اس کی اجازت ہے. اگر لوور باؤنڈس کا فلو یہاں پہ سب ایجز میں سے ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فیزیبل فلو کی پاسبلٹی ہم نکال سکتے ہیں پرووائڈیڈ اپر باؤنڈ ہمیں اس کی اجازت دے دیں. تو اب آپ دیکھیے کہ اس ایج کو اگر ہم دیکھیں، یہ والی جو ایج ہے، میں دوبارہ اس کو انسرکل کر رہا ہوں، یہ 2 کا فلو یہاں پہ بھیج رہی ہے. تو لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہم ایکس سے 2 کا فلو اے کے اندر پش کرتے ہیں اور یہاں سے ایس سے ہم 2 کا فلو کھینچ لیتے ہیں. اب اگر یہ ممکن ہو اس گراف میں کہ ایسا ہو سکے، اور وہ کب ہو سکے گا؟ یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب یہاں سے یہ فلو جا سکے آگے. تو ہم باری باری تمام ایجز پہ چلتے ہیں، اور وہ میں دوبارہ آپ کو دکھاتا ہوں. یہ تختی کو دوبارہ سے میں ریسیٹ کر لوں. تو ہم نے یہ کیا کہ یہاں پر ایک ایکس ورٹیکس ایڈ کر دیا، یہاں پہ ایک وائی ورٹیکس ایڈ کر دیا، اور ایکس سے ہم نے 2 کا فلو اے میں ڈالا ہے اور ایس سے ہم نے 2 کا فلو وائی میں ڈال دیا. یہ ہم باری باری تمام ایجز کے لیے کریں گے. اسی طرح یہاں پر ہم نے ایکس سے 3 کا فلو ہم نے ڈالا ہے یہاں پہ ٹی میں، اور اسی طرح سے اے سے ہم نے 3 کا فلو باہر نکال لیا. اس کے بعد ہم اس ایج کو، یہ ہم نے اس ایج کے کورسپونڈنگ کاروائی کی. جب اس ایج کو ہم دیکھیں گے تو یہاں پر ہم ڈالیں گے 5 کا فلو، اور یہاں سے ہم نکال لیں گے 5 کا فلو. اس کے بعد یہ لاسٹ ایج جو بچ گئی ہے اس میں بھی ہم اسی طرح کریں گے کہ ہم یہاں سے فلو ڈالیں گے 4 کا، اور یہاں سے فلو نکالیں گے بی سے ہم فلو نکالیں گے 4 کا. جی، تو یہاں سے ہم نے فلو نکالا، یہاں سے ہم نے 4 کا فلو انسرٹ کیا اس کے اندر، اور یہاں سے ہم نے 4 کا فلو باہر نکال لیا. تو یہ گراف کافی کمپلیکیٹڈ بن گیا. اب میں آپ کو دوسری سلائڈ پہ اس کو اگر شو کروں، یہ زیادہ بہتر طریقے سے آپ کو نظر آ رہا ہے. جو رائٹ گراف ہے اس میں اگر آپ دیکھیں، اب اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہاں پر جو ایجز آ رہی ہیں، ایس ورٹیکس پر 4 کی ایک ایج آ رہی ہے اور وائی ورٹیکس پر 2 کی ایک ایج آ رہی ہے. تو آپ ظاہر ہے اس 2 کو ختم کر سکتے ہیں، کامن سینس کی بات ہے، اس کا گراف تھیوری سے کوئی تعلق نہیں، اور یہاں پہ آپ 2 ڈال سکتے ہیں. اسی طرح سے یہاں پر 3 کا فلو اندر آ رہا ہے ٹی کے اندر، اور یہاں سے 5 کا فلو باہر جا رہا ہے، تو آپ ٹی کو ختم کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ 2 کا فلو ڈال سکتے ہیں. تو یہ گراف سمپلیفائی ہو جائے گا، اور سمپلیفائی ہونے کے بعد اس گراف کی صورتحال کچھ آپ کو اس طرح سے نظر آئے گی. اب اس گراف کے اندر آپ دیکھیے، رائٹ گراف کے اندر اگر ہم ایکس سے پش کر سکیں فلو، 2 یونٹس کا پش ایک سائڈ پہ کر رہے ہیں، میں آپ کو دوبارہ سے دکھا دوں یہاں پہ تختی پہ، 2 یونٹس کا اگر ہم فلو پش کر سکیں اور 1 یونٹ کا فلو پش کر سکیں، اور یہاں سے 1 یونٹ کا فلو کھینچ سکیں اور 2 یونٹس کا فلو کھینچ سکیں، تو پھر اس گراف میں ایک فیزیبل فلو ایگزسٹ کرے گا. اور وہ فیزیبل فلو آپ کو نظر بھی آ رہا ہے. دیکھیے یہاں سے 1 کا فلو جا رہا ہے، یہ 1 کا فلو یہاں سے آگے چلا، 2 کا فلو یہاں سے جا رہا ہے، تو یہ ٹوٹل 3 کا فلو ہو گیا. یہ 3 کا فلو یہاں پہنچا، اور یہ 3 کا فلو جس میں سے 1 کا فلو ادھر چلا گیا اور 2 کا فلو ہوتا ہوا ادھر چلا گیا. تو یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ اس گراف میں ایک فیزیبل فلو ایگزسٹ کرتا ہے، اور اس کے بعد آپ اس کو بڑی آسانی سے ٹرانسفارم کر سکتے ہیں ایکچوئل فلو میں جو اس گراف کے اندر ہو رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا یہ فلو جو ایکسٹرا ہو رہا ہے، ہم ایزیوم کر رہے تھے کہ تمام ایجز میں سے جو لوور باؤنڈس والا فلو ہے وہ تو پہلے سے اس میں ہو رہا ہے. اچھا، یہ ہم نے لاسٹ ٹائم کیا تھا کہ ہم نے ہر ایج کو باری باری دیکھا تھا. اب دوسرا طریقہ جو ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا، اس کو دوسرا طریقہ تو نہیں کہنا چاہیے، اس کو دوسرا زاویہ کہنا چاہیے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ ہم ہر ورٹیکس کو باری باری دیکھتے تھے. اگر ہم ہر ورٹیکس کو باری باری دیکھیں تو ناظرین دیکھیے کہ کیا صورتحال بنتی ہے. اس ورٹیکس کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں 4 کا فلو آ رہا ہے. ہم دوبارہ یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ تمام ایجز میں سے
جو لوور باؤنڈس ہے ان میں ان کا فلو تو وہاں پہ ہو رہا ہے. تو لوور باؤنڈ اس کی 4 ہے, 4 کا فلو اس کے اندر آ رہا ہے, جبکہ 2 کا فلو اس میں سے باہر نکل رہا ہے. یہ آپ کو پتا ہے اس کی لوور باؤنڈ 2 ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ایکسیس فلو 2 کا آ رہا ہے. تو ہم یہاں پر ایک ایج ڈال دیتے ہیں, یہ آپ کا ایکس نوڈ ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ اس میں 2 کا فلو ہمیں مزید پش کرنا ہے, یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا باقی نیٹ ورک اس کی ہمیں اجازت دیتا ہے یا نہیں. اسی طرح اگر آپ اس ورٹیکس کو دیکھیں ناظرین, تو اس میں 5 کا فلو آ رہا ہے اور 4 کا فلو اس سے باہر نکل رہا ہے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ اس میں ہم 1 کا فلو پش کریں مزید, جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا. اسی طرح اس میں 2 کا فلو آ رہا ہے اور 3 کا فلو باہر نکل رہا ہے. اس کا مطلب یہاں سے ہم ایک ایج لگائیں وائی ورٹیکس کو, اور اسی طرح سے یہاں پر 3 کا فلو آ رہا ہے اور 5 کا فلو باہر نکل رہا ہے, تو 2 کا فلو یہاں سے ہمیں کھینچنا پڑے گا. اب اس گراف میں اگر ہمارے پاس ایکس سے ہم 3 کا فلو پش کر سکتے ہیں اس گراف میں, اور وائی سے ہم 3 کا فلو جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کھینچ سکتے ہیں, تو پھر اس گراف میں ایک فیزیبل فلو ایگزسٹ کرے گا. ناظرین, آپ کو یہ دیکھ کے حیرانی اور شاید خوشی محسوس ہوئی ہوگی کہ یہ وہی گراف بن گیا ہے جو ہم نے ابھی دیکھا تھا. یہ دیکھیے, ان گرافس کو جب ہم نے سمپلیفائی کیا تھا ایجز والے کو, تو ہمارے پاس یہ گراف آ گیا تھا. یہ میں آپ کو اس وقت اسکرین پہ دوبارہ دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیے ایگزیکٹلی وہی گراف آ گیا ہے, چاہے آپ ایجز کو باری باری دیکھیں یا چاہے آپ ورٹیسز کو باری باری دیکھیں. آپ کے پاس جو سمپلیفائڈ گراف آتا ہے جس میں ہمیں یہ چیز چیک کرنی ہوتی ہے کہ ایکس سے وائی تک کا جو میکسیمم فلو ہے, اگر وہ جو ایجز ایکس سے باہر نکل رہی ہیں ان کو سیچوریٹ کر دے, یا جو وائی تک ایجز جا رہی ہیں وہ سیچوریٹ ہو جائیں. ظاہر ہے جب یہ سیچوریٹ ہوں گی تو وہ بھی سیچوریٹ ہو جائیں گی, تو پھر اس میں فیزیبل فلو ایگزسٹ کرے گا. اور فیزیبل فلو بھی ناظرین آپ کو اس میں نظر آ رہا ہے. تو اس طریقے سے ہم نے یہ لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا کہ ہم کس طریقے سے فیزیبل فلو کسی بھی گراف میں نکال سکتے ہیں. آپ کو وہ فیزیبل فلو بھی نظر آ رہا ہے ناظرین. یہ فیزیبل فلو جو نکلا ہے یہ لوور باؤنڈس کے اوپر جو ایکچوئل فلو اب ہم نے مزید کرایا تھا, یہ آن ٹاپ آف دیٹ کر کے ہم نے نکالا ہے. اچھا ناظرین, ایک اور طریقہ ہم یا ایک اور زاویہ ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں. اسی طریقے کا ہم پہنچیں گے اسی جگہ پر جہاں سے ہم پہلے پہنچے تھے, لیکن راستہ مختلف ہوگا. دیکھیے آپ کو کون سا راستہ پسند آتا ہے. اب یہ ناظرین دیکھیے ایک نیا طریقہ ہم آپ کو, نیا طریقہ تو نہیں, نیا زاویہ آپ کو دکھاتے ہیں. آپ کو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ لوور باؤنڈ جتنا فلو تو ہم ہر ایج میں سے کروا رہے ہیں. اچھا, اب وہ فلو باقی نیٹ ورک میں سے کیسے گزرتا ہوا آتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. یہ دیکھیے تختی پہ جب میں جاتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیے کہ اس ایج میں لوور باؤنڈ 2 ہے, تو اس میں سے 2 کا فلو تو ہر صورت میں فلو ہونا چاہیے. اس کے لیے میں یہ کرتا ہوں کہ میں وائی سے 2 کا فلو یہاں پہ پش کرتا ہوں اور اے سے 2 کا فلو میں کھینچ لیتا ہوں. دیکھیے یہ جو فلو ہے یہ باہر سے آ رہا ہے, یہ سارا فلو باہر سے آ رہا ہے. اچھا, اسی طرح سے اس ایج کو میں دیکھتا ہوں, اس کا لوور باؤنڈ 3 ہے, تو اس پر بھی میں 3 کا فلو اندر ڈالتا ہوں اور یہاں سے میں 3 کا فلو باہر نکال لیتا ہوں, اور باری باری میں یہ ساری ایجز کے لیے کرتا جاتا ہوں. آپ دیکھیے کہ آپ کو کچھ اس طرح کا گراف نظر آئے گا. دوبارہ اگر میں آپ کو سلائڈ پہ شو کروں تو یہاں سے میں نے, دیکھیے اس کو میں دوبارہ ذرا زیادہ بولڈ کر کے دکھاتا ہوں. 2 کا فلو میں نے یہاں پش کیا اور 2 کا فلو میں نے یہاں سے کھینچ لیا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اب ہم اس ایج کی بات کر رہے ہیں, اس والی ایج کی بات کر رہے ہیں. اس کا لوور باؤنڈ 4 تھا, تو ہم نے یہ کیا کہ یہاں پر ہم نے 4 کا فلو پش کیا اور یہاں سے 4 کا فلو باہر نکال لیا. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا ناظرین, ذرا یہ غور کیجئے کہ اب ہوگا یہ کہ ساری ایجز پر میں نے باہر سے اتنا فلو کروا دیا ہے, باہر کے سورسز سے کروا دیا ہے کہ ان کی لوور باؤنڈ سیٹسفائی ہو گئی ہیں. وہ ساری ایجز اب خوش ہو گئی ہیں, اس لیے کہ جتنا ان میں سے منیمم فلو ہونا چاہیے تھا وہ منیمم فلو ان کے اندر سے ہو رہا ہے. میں یہ بھی یہاں کہنا چاہوں گا کہ مجھے کم از کم یہ طریقہ کافی انٹیوٹیو لگا ہے, کیونکہ جس طرح ہم
فلو کو مینیج کر رہے ہیں. جس ڈائریکشن میں فلو جا رہا تھا اسی ڈائریکشن میں ہم نے 2 نئے ورٹسز ایڈ کر کے پاتھ نکالے. تو مجھے انٹیوٹیو لگا کہ سمجھ آتی ہے بات کہ اچھا یہیں پہ فلو جا رہا تھا, اسی طرف ہم اسی طرح نکال رہے ہیں. ہاں لیکن یاسر اس میں ایک مسئلہ ہے, ابھی ہم نے یہ پورا ڈسکرائب نہیں کیا, اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ فلو جو ہم نے لوور باؤنڈس جو تھیں, کسی بھی ایج کی لوور باؤنڈ اگر 5 تھی تو ہم نے باہر سے 5 کا فلو بھیجا اور اس کے بعد اس ایج میں سے 5 کا فلو کروایا, اور پھر اس کی ایج کے آخرہ جو اس کا جو سرا کا ورٹیکس تھا اس میں سے وہ 5 کا فلو باہر نکال لیا. تو ابھی یہ چیز کا فیصلہ نہیں ہوا کہ کیا یہ فلو جو ہم نے باہر سے کرایا کیا نیٹ ورک اس کو سپورٹ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. مطلب نہر کے ایک برج کے اوپر میں ٹیوب ویل لگا کے پانی ڈال دوں اور اگلے برج پہ جا کے اتنا ہی پانی نکال لوں, تو اس میں یہ گارنٹی نہیں ہے کہ نہر میں پورا فلو ہو سکتا ہے پوری نہر میں. تو اب ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے, اور اصل چیز جو اس میں سوچنے والی بات ہے, اور کمل میں آپ سے بھی پوچھوں گا کہ آپ اس میتھڈ کو کس طرح کمپیئر کرتی ہیں باقی پرانے 2 میتھڈز کے ساتھ, لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھی فیصلہ یہ کرنا ہے کہ یہ جو فلو ہم نے باہر سے کرایا ہے لوور باؤنڈس کے برابر, ہر ایج میں سے ہم نے اتنا فلو کرایا ہے جتنا کہ اس کی لوور باؤنڈ تھی, تو کیا یہ فلو جو تھا یہ اس کی جو نیٹ ورک تھا اس کی جو اپر باؤنڈس تھیں جو لمٹ کرتی تھیں کہ فلو ایک خاص حد سے زیادہ نہیں ہو سکتا, کیا یہ اس کو سسٹین کر سکتی ہیں کہ نہیں ہو سکتی, پرووائڈیڈ یہ باہر کا فلو جو ہے یہ ہم اندر سے کرانا شروع کریں. رائٹ. تو سوچنے والی بات اب یہ ہے کہ یہ باہر سے جو فلو ہو رہا تھا اس کو میں کس طرح سے فورس کروں کہ یہ فلو اندر سے ہونا شروع ہو جائے, یہ اصل چیلنج ہے. تو اس کو ہم کچھ اس طرح سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر دوبارہ سے آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہاں سے اس گراف سے تو ہم یہاں پہ آ گئے نا, اور اس گراف میں ہمارے پاس یہ گارنٹی ہے کہ ہر ایج میں سے اتنا فلو ہو رہا ہے جتنا کہ اس کی لوور باؤنڈ ہے. یہ دوسری بات ہے کہ وہ فلو باہر سے آ رہا ہے. اچھا اب ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اس فلو کو کسی طرح سے گارنٹی کرنا چاہیے کہ یہ فلو اندر سے آئے. تو کومل آپ کے خیال میں یہ چیز ہم کیسے انفورس کر سکتے ہیں, یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا اتنا ہی فلو اندر سے آ سکتا ہے, بیکاز اٹ از اے سرکولیشن گراف, اور سرکولیشن میں تمام ورٹیسز پہ جتنا فلو اندر آ رہا ہے اتنا ہی فلو باہر جا رہا ہوتا ہے. تو یہ کیسے ہم میک شیور کر سکتے ہیں, یہ کیسے گارنٹی کر سکتے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہو, یہ کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارا فلو جو باہر سے ہم پش کر رہے تھے یہ واقعی اندر سے فلو ہونا ممکن ہے یا نہیں. مثلا میں باہر سے جو فلو پش کر رہے ہیں ایکس اور وائی کے تھرو, اگر ہم ان کی ڈائریکشن چینج کر دیں کہ جہاں سے پش کریں وہاں سے پل کرنا شروع کر دیں, اور جہاں سے پش ہو رہا ہے پل ہو رہا ہے وہاں سے ہم پش کرنا شروع کر دیں, تو ہمارا جو فلو ہے وہ نیٹ ورک کے تھرو سے پھر ہو کے گزرے گا. یا دوسرے الفاظ میں ہم کہنا یہ چاہ رہے ہیں یا آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جتنا فلو اس وقت وائی سے ایکس پہ جا رہا ہے ہمیں اس فلو کو زیرو کرنا چاہیے. زیرو اس طرح سے کرنا چاہیے کہ یہ فلو اب لوور باؤنڈ والی ایج سے نہ گزرے جدھر سے ہو کے آ رہا تھا, اس لیے کہ لوور باؤنڈ میں سے جتنا فلو ہو رہا تھا اتنا تو اس میں سے ہوتا رہے, لیکن یہ کہیں اور سے بے شک گزر جائے. تو اگر ہم اب اس میں سے اس گراف میں اگر آپ دیکھیں کہ اگر ہم اتنا فلو کرا رہے تھے, 2 کا فلو ادھر جا رہا تھا اور 3 کا فلو ادھر جا رہا تھا اور 4 کا فلو اور 5 کا فلو ادھر جا رہا تھا, اگر ہم ان کو ڈائریکشنز کو ریورس کر دیں اور اتنا ہی فلو کروانے کی کوشش کریں تو پھر ہوگا یہ, میں دوبارہ سے اس کو صاف کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں ہوگا یہ کہ جب ہم ریورس کریں گے تو یہ فلو جو یہ 2 کا فلو جب ہم ریورس کرنے کی کوشش کریں گے, یہ اس ڈائریکشن میں ڈالیں گے 2 کا فلو, تو یہ واپس ادھر سے نہیں جا سکے گا اس لیے کہ ادھر کا تو راستہ بند ہوا ہوا ہے. یہ پھر گھوم کے سرکٹ میں سے باقی جو نیٹ ورک فلو ہے اس میں سے جانے کی کوشش کرے گا, اور جب یہ اس میں سے جانے کی کوشش کرے گا تو وہاں اپر باؤنڈس ہمیں یہ بتا دیں گی کہ کیا یہ ممکن ہے یا نہیں, اور اگر یہ ممکن ہوگا تو اس کا مطلب گراف کے اندر فیزیبل فلو ایگزسٹ کرتا ہے, ورنہ نہیں ایگزسٹ کرتا. مثال کے طور پہ اس گراف کو ہم نے ٹرانسفارم کر دیا اس گراف کے اندر جہاں پہ ہم نے صرف جو ڈائریکشنز تھیں, یہ جو ڈائریکشنز تھیں ان کو ہم نے ریورس کر دیا. اب ڈائریکشنز کی ویلیو یہ ہو گئی. تو اگر اب اس گراف کے اندر آپ ایکس سے جتنا فلو آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے جس کی ویلیو 3 + 2 + 5 + 4 ہے, اتنا فلو اگر آپ اس میں پش کر سکتے ہیں اور وائی پہ اتنا فلو ریسیو کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب اس گراف کے اندر ایک فیزیبل فلو ایگزسٹ کرے گا. ناظرین آپ نے نوٹ کیا ہوگا
اور بڑے مزیدار طریقے سے نوٹ کیا ہوگا کہ یہ تو وہی گراف آ گیا جو اس سے پہلے ہمیں ملا تھا. یاد کیجئے یہ وہی گراف آ گیا جو ہمیں پہلے ملا تھا. یہ وہ والا گراف ہے جو آپ کو سلائیڈ پہ نظر آ رہا ہے. اس میں تھوڑی سی سمپلیفیکیشن ہم نے یہ کی ہے. آپ دیکھیے ناظرین, جو واحد سمپلیفیکیشن ہم نے کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اگر یہاں پہ 4 کا فلو آ رہا ہے اور یہاں پہ 2 کا فلو آ رہا ہے تو ہم اس 2 کو کینسل کر دیں گے اور اس 4 کی ویلیو ہم 2 کر دیں گے. یہ سمپل سی ہم نے اس میں چینج کی ہے, ورنہ یہ ایگزیکٹلی وہی سلائیڈ آپ کو نظر آ رہی ہے. یہ وہی گراف نظر آ رہا ہے جس میں ایکس سے ہم وائی تک فلو کروانا چاہتے ہیں. تو ہم نے دیکھیے 3 طریقے ڈسکس کیے. باری باری تمام ایجز کو کنسیڈر کر لیں, باری باری تمام ورٹیسز کو کور کر لیں, کنسیڈر کر لیں, اور یہ تیسرا طریقہ جو ہم نے آپ کو دکھایا. یہ تینوں طریقے انفیکٹ ایک ہی الگوریتھم کے 3 زاویے ہیں اس کو دیکھنے کے. تو ناظرین ہم نے پھر یہ ڈسکس کیا آج کہ کس طریقے سے ہم کسی سرکولیشن گراف کے اندر مختلف طریقوں کے ساتھ فیزیبل فلو نکال سکتے ہیں. سلائیڈ پہ آپ کو فیزیبل فلو بھی نظر آ رہا ہے اور ہم نے وہ 3 طریقے بھی ڈسکس کر لیے. اب میں آپ سے ذرا یہ چاہوں گا یاسر پوچھنا کہ اس تینوں طریقوں کے اندر بنیادی طور پہ ہمارے پاس ہوا یہ, میں دوبارہ سے ایک پینورامک پکچر آپ کو پیش کر دوں. آپ ویژولائز کیجئے ایک ایسا گراف, یا صرف آپ سے خاص طور پہ میں سوال پوچھ رہا ہوں, کومل آپ سے بھی, کہ ایک ایسا گراف جس میں لوور باؤنڈز بھی ہیں. میں سرکولیشن کی بات کر رہا ہوں. لوور باؤنڈز ہیں کسی ورٹیکس پہ, جو انکمنگ ایجز آ رہی ہیں ان پہ لوور باؤنڈز ہیں, جو آؤٹ گوئنگ ایجز جا رہی ہیں ان پہ بھی لوور باؤنڈز ہیں. اگر تو سم کریں تمام لوور باؤنڈز کو جو انکمنگ ایجز ہیں, اور ہم سم کریں ان تمام ایجز کو جن کے اوپر لوور باؤنڈز ہیں اور وہ آؤٹ گوئنگ ہیں, اور یہ دونوں انکمنگ اور آؤٹ گوئنگ لوور باؤنڈز آنے والی اور جانے والی برابر ہو جائیں اور تمام ورٹیسز کے لیے یہ برابر ہوں, تو اس میں تو فیزیبل فلو نکالنا بڑا آسان ہوتا ہے, اس لیے کہ فیزیبل فلو ہر ایج کے اوپر اس کی لوور باؤنڈ کے برابر ہوتا ہے. لیکن اگر جو فیزیبل فلو ہے, اگر آپ کی لوور باؤنڈز انکمنگ ان پہ سم کریں وہ مختلف ہو جائیں کسی ورٹیکس کے اوپر ان لوور باؤنڈز کے سم کے جو ایجز باہر جا رہی ہیں, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک ورٹیکس پر فلو زیادہ آ رہا ہے لوور باؤنڈز کی وجہ سے, اور ایک ورٹیکس پہ فلو کم آ رہا ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسے آئلینڈز بن جائیں گے, ایسے ورٹیسز بن جائیں گے جہاں پہ ایکسیس فلو آ رہا ہے, اور ایسے ورٹیسز بن جائیں گے جن پہ کم فلو آ رہا ہے. تو یہ چیک کرنا, یہ معلوم کرنا کہ کیا کسی گراف میں فیزیبل فلو ایگزسٹ کرتا ہے کہ نہیں, جو بنیادی آئیڈیا بنتا ہے ان تینوں زاویوں سے وہ یہ بنتا ہے کہ جہاں پہ ایکسیس فلو آ رہا ہے, کیا وہ ایکسیس فلو آپ بھیج سکتے ہیں ان ورٹیسز پہ جہاں پر اس کی کمی واقع ہوئی ہے. اگر یہ ایکسیس فلو سارا کا سارا ایکسیس فلو چاہے 10 یونٹس کا ہو چاہے 20 یونٹس کا ہو اور مختلف ورٹیسز پہ ہو, کیا یہ ایکسیس فلو آپ ان ورٹیسز پہ بھیج سکتے ہیں جہاں پر فلو کی کمی واقع ہوئی ہے. اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گراف کے اندر ایک فیزیبل فلو ایگزسٹ کرتا ہے, ورنہ فیزیبل فلو ایگزسٹ نہیں کرتا. یا پھر آپ کچھ کہیں گے اس کے بارے میں؟ میرا خیال ہے یہ کافی ایک ایبسٹریکٹ طریقہ ہے اسے دیکھنے کا, لیکن بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ کچھ ورٹیسز جو ہیں وہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں فلو, کچھ جو ہیں وہ ان کے پاس ایکسیس فلو ہے. تو اگر ان دونوں کے درمیان پاتھس ہوں جن کے اپر باؤنڈز ٹرانسفر الاؤ کرتے ہوں تو پھر مسئلہ سالو ہو سکتا ہے. جی یاسر, آپ نے بالکل صحیح کہا. تو یہ بیسیکلی انٹیوشن تھی ان تینوں زاویوں کے ساتھ جو ہم نے 3 طریقے ڈسکس کیے. اچھا ناظرین, اب ہم اس پرابلم کی طرف اشارہ کرتے ہیں جس پرابلم میں ہم لاسٹ ٹائم پھنس گئے تھے, اور ہم یہ دیکھنا چاہیں گے, اس سے پہلے تو میں نے سارا صرف ریوائز کیا ہے وہ کانسیپٹس جو ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیے تھے. اب میں اس پرابلم کی طرف آ رہا ہوں جس میں ہم پھنس گئے تھے, اور میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ اس کے بارے میں سوچئے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, کس طریقے سے اس کو سالو کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. وہ پرابلم یہ ہے کہ آپ کو سلائیڈ پہ ایک گراف نظر آ رہا ہے. اب کومل, یہ ایک اسٹرانگلی کنیکٹڈ گراف نہیں ہے. کیوں نہیں ہے اسٹرانگلی کنیکٹڈ گراف؟ کیونکہ اس میں ہر نوڈ سے دوسرے نوڈ تک پاتھ ایگزسٹ نہیں کرتا. تو ناظرین ٹھیک ہے, یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ اس میں ہر ورٹیکس سے ہر ورٹیکس تک پاتھ ایگزسٹ نہیں کرتا.
اگر ہر ورٹیکس سے ہر ورٹیکس تک پاتھ ایگزسٹ نہیں کرتا ہو تو پھر سرکولیشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو پھر ہم اپنے جو پرانا طریقہ تھا جو ہم نے ڈسکس کیے مختلف زاویے اس سے اپنا مسئلہ حل نہیں کر سکتے, اور کیوں نہیں کر سکتے یہ ہم دیکھتے ہیں ابھی. لیکن یہ ایک نیسیسری کنڈیشن تو ہے, یہ ایک سفیشینٹ کنڈیشن نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے جو ہمیں تنگ کر رہی ہے, وہ ہم دیکھتے ہیں آگے چل کے. تو ناظرین یہ اب آپ کو جو سلائیڈ نظر آ رہی ہے اس میں یہ گراف دیکھیے. اس میں ہم اب خاص طور پہ یہ پہلے سے اسٹیٹ کر رہے ہیں کہ ایس ایک سورس ورٹیکس ہے اور ٹی ایک سنک ورٹیکس ہے, اور سورس ورٹیکس جو ہے وہ انفائنائٹ فلو جنریٹ کر سکتا ہے اور سنک ورٹیکس انفائنائٹ فلو سنک کر سکتا ہے. تو اس کا مطلب اس میں ہم ایک فیزیبل فلو نکالنا چاہ رہے ہیں, اور فیزیبل فلو اس طرح نکالنا چاہ رہے ہیں کہ سورس سے کتنا بھی فلو نکل سکتا ہے, بس اس میں بندش یہ ہونی چاہیے کہ جو فلو ایس سے ٹی کی طرف جا رہا ہو وہ اپر باؤنڈ ہر ایج میں سے گزرے گا, وہ مختلف ایجز سے گزرے گا, ہر ایج میں اپر باؤنڈ سے فلو کم ہونا چاہیے, لوور باؤنڈ سے فلو زیادہ ہونا چاہیے. تو اب ناظرین اس پہ اگر ہم اپنا پرانے طریقے لگانے کی کوشش کریں تو ہماری جو تصویر بنتی ہے وہ کچھ ایسی بنتی ہے. تختی پہ آپ دیکھیے کہ اس میں آپ کا جو گراف بنتا ہے وہ ایکس میں سے ایک ایج نکل رہی ہے جس کی کیپیسٹی 8 ہے, اور وائی میں جو ایجز نکل رہی ہیں ان کی کیپیسٹی بھی 8 ہے جو وائی کی طرف ہم فلو کھینچ رہے ہیں. اب آپ دیکھیے ناظرین کہ ایکس سے ایک ایج نکل رہی ہے اور 8 کا فلو ہم اس ورٹیکس کے اندر ڈال رہے ہیں, لیکن یہ 8 کا فلو اب جائے کہاں سے؟ سارے تو راستے بند ہوئے ہوئے ہیں اس کے اندر, اور راستے اس لیے بند ہوئے ہوئے ہیں کہ یہ اسٹرانگلی کنیکٹڈ گراف نہیں ہے. رائٹ. تو پچھلی دفعہ ہم کرتے یہ تھے کہ ہم ایجز ریورس کر دیتے تھے ایکس اور وائی کی, اور وی یوز ٹو میک دی فلو گو تھرو ود ان دا گراف. رائٹ. وہ ہم اب نہیں کر سکتے. ہاں, وہ اب واپس نہیں جا سکتا, واپس نہیں جا سکتا. تو اب یہ مسئلہ یہاں پہ پڑ گیا ہے کہ ہم اب کیا کریں. تو اس کے بارے میں آپ ذرا سوچیے اس سے پہلے کہ میں آپ کو ہیلپ کرنے کی کوشش کروں یا جواب بتانے کی کوشش کروں, یا ہم سب مل کے ڈسکور کرنے کی کوشش کریں کہ یہ مسئلہ آخر ہوا کیوں ہے ایسے. اگر یہ سرکولیشن گراف ہوتا تو پھر اس میں یہ پرابلم کبھی نہ آتا. تو ناظرین اب آپ دیکھیے اور یہ سوچیے کہ آخر یہ پرابلم ہو کیوں رہا ہے. اس کی وجہ موٹی سی یہ ہے کہ اب یہ سرکولیشن گراف نہیں ہے, ہمارے پاس سورس ورٹیکس اور سنک ورٹیکس ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اسٹرانگلی کنیکٹڈ گراف نہیں ہے, ہمارے ٹی سے واپس جانے کے راستے نہیں ہیں ہمارے پاس. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ شاید آپ کو کمپلیٹ پکچر نہیں دیتی. فار ایگزامپل اگر آپ اس گراف کو دیکھیں, یہ پرابلم ہم نے پہلے بھی سالو کیا تھا. یہ گراف ہے جس کو ہم نے سرکولیشن کے طور پہ سالو کیا تھا. اب اگر اس گراف میں میں یہ کہوں کہ یہ ایس ورٹیکس ہے اور یہ ٹی ورٹیکس ہے, تو جو سرکولیشن کا جواب تھا وہ تو ابھی بھی ویلڈ ہوگا میرے لیے. تو یعنی اگر یہ سورس اور سنک ہو جائیں, آرڈنری ورٹیسز نہ رہیں, تو پھر بھی ہمارا یہ جواب ویلڈ تھا. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ اس میں فیزیبل فلو 5 کا یہاں پہ ہو رہا ہے جو لوور باؤنڈ سے زیادہ ہے, اپر باؤنڈ سے کم ہے. یہاں پہ بھی 5 کا فلو ہو رہا ہے اور یہاں پر بھی 5 کا. تو آپ دیکھیں کہ اس میں جو فیزیبل فلو نکلا ہے وہ ایک سرکولیشن کے حساب سے نکلا ہے کہ اس پورے سرکل میں 5 کا فلو ہو رہا ہے. تو اس نے اس کو سرکولیشن بنانے کی کوشش کی اور سالو کر دیا. لیکن سارے گرافس میں شاید یہ ممکن نہ ہو سکے. تو کچھ گراف ایسے ہوں گے, نیٹورک گراف بھی ایسے ہوں گے جن کو سرکولیشن کے حوالے سے آپ سالو کر سکتے ہیں اور آپ کو فیزیبل فلو مل جائے گا. لیکن ہمیشہ یہ ممکن نہیں ہوگا, جیسا کہ نیچے کے گراف میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے. اب دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر گراف اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہو تو پھر کیا اس چیز کی گارنٹی ہوگی کہ ہماری جو پرانی ٹیکنیکس ہیں وہ ہمیں صحیح جواب دیں. یاسر آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ کہ اگر ہمارے ٹی سے ایس پہ جانے کے راستے ہوں ہمارے پاس تو پھر کیا یہ ممکن ہوگا کہ ہم سرکولیشن کے طریقوں سے اپنا نیٹورک فلو گراف میں نکال سکیں؟ آئی تھنک یہ ہونا چاہیے, ڈیفینیٹلی لگتا ایسا ہے کہ ایسا ہوگا. لیکن جیسا کہ آپ کو سلائیڈ پہ نظر آ رہا ہے, یہ میں ایک نیا گراف آپ کو دکھا رہا ہوں. اس گراف کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک اسٹرانگلی کنیکٹڈ گراف ہے. میں نے یہاں پہ لکھ بھی دیا اسٹرانگلی کنیکٹڈ. یہ نظر آ رہا ہے کہ اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہے.
آپ دیکھیے اس گراف میں آپ ایس سے ٹی پہ بھی جا سکتے ہیں اور ٹی سے ایس پہ بھی جا سکتے ہیں. تو یہ ایک اسٹرانگلی کنیکٹڈ گراف ہے. لیکن اس گراف میں آپ ذرا خود سے غور فرمائیے کہ اس گراف کے اندر سرکولیشن ایگزسٹ نہیں کرتی. اور سرکولیشن ایگزسٹ اس لیے نہیں کرتی کہ یہاں پہ آپ کی جو لوور باؤنڈ ہے وہ 6 ہے. تو اس کا مطلب 6 کا فلو یہاں سے ہونا چاہیے. لیکن یہاں پہ جو اپر باؤنڈ ہے وہ 3 ہے. تو اس کا مطلب اس گراف میں سرکولیشن ایگزسٹ نہیں کرتی. آپ اگر سرکولیشن کے طریقے سے اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو جواب نہیں ملے گا. لیکن اگر آپ نیٹ ورک فلو کے حوالے سے اس کو دیکھیں, ابھی ہمیں یہ تو معلوم نہیں ہے کہ نیٹ ورک فلو کے طریقے کے سرکٹ کے اندر ہم کس طرح سے فیزیبل فلو نکالتے ہیں. لیکن آپ خود سے دیکھ سکتے ہیں, یہ تو سمپل سا ایک سرکٹ ہے کہ اگر آپ اس میں ایس سے ٹی تک فلو کروانا چاہیں تو آپ فیزیبل فلو نکالنا کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ نے یہاں پر 6 کا فلو کرا دیا, 6 لوور باؤنڈ تھی یا پھر اس میں, اور یہاں سے آپ کو 1 کا فلو تو ہر صورت میں کروانا ہی پڑے گا اس لیے کہ یہ لوور باؤنڈ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایس سے ٹی تک جو نیٹ فلو نکلا اس کی ویلیو 5 نکلی, جو برابر ہے 6 - 1 کے. تو اگر آپ اس کو نیٹ ورک فلو گراف کے طور پہ دیکھتے ہیں, ایس سورس ورٹیکس ہے اور ٹی سنک ورٹیکس ہے, تو اس میں فیزیبل فلو ایگزسٹ کرتا ہے اور یہ اسٹرانگلی کنیکٹڈ گراف بھی ہے. لیکن اگر آپ اس کو سرکولیشن گراف کے طور پہ ٹریٹ کر کے سرکولیشن کے حوالے سے, سرکولیشن کی ٹیکنیکس کے حوالے سے فیزیبل فلو نکالنے کی کوشش کریں گے تو آپ فیل ہو جائیں گے. اور مسئلہ یہاں پہ, لیکن مسئلہ ایگزیکٹلی یہاں پہ ایس اور ٹی کی پریزنس ہے. مسئلہ یہاں پہ یہ پڑ رہا ہے کہ وہی بات ہے کہ اگر آپ تمام ورٹیسز پہ کنزرویشن لگانے کی کوشش کریں گے کہ انفلو جو ہے وہ آؤٹ فلو کے برابر ہونا چاہیے, تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی. اس لیے کہ جو اوپر والی ایج ہے وہ یہ کہتی ہے کہ 6 کا فلو کراؤ, نیچے والی ایج کہتی ہے کہ میں 3 کا فلو نہیں کرا سکتی, 3 سے زیادہ, 3 سے زیادہ کا یا 3 سے زیادہ کا میں فلو نہیں کرا سکتی. لیکن اگر آپ سورس ورٹیکس بنا دیں, ایک ورٹیکس کو ایس کو کہیں کہ یہ سورس ورٹیکس ہے اور ٹی کو کہیں کہ وہ سنک ورٹیکس ہے اور وہ جتنا چاہے سنک کر سکتا ہے, تو وہ 6 یونٹس جو آ رہے ہیں اس کو وہ سنک کر لے گا. ان 6 یونٹس کو پھر نیچے والی ایج سے گزرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. اس لیے اس گراف کے اندر نیٹ ورک فلو کے طرح جب ہم اس کو ٹریٹ کرتے ہیں تو اس میں فیزیبل فلو ایگزسٹ کرتا ہے, ادروائز اس میں فیزیبل فلو ایگزسٹ نہیں کرتا. تو ناظرین اب آپ ذرا سوچئے کہ ہم کیا کریں. اب آپ کو سلائیڈ نظر آ رہی ہے, اس کا بڑا سیدھا سادہ سولوشن ہے. اس کے اور بھی طریقے ہیں, میرے خیال میں اس سے زیادہ ایلیگنٹ طریقے بھی ہوں گے اور آپ سوچ سکتے ہیں وہ ایلیگنٹ طریقے, لیکن ایک ایلیگنٹ طریقہ ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں پر. اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم نے ایک چھوٹی سی ٹرانسفارمیشن کی ہے, اور یہ ٹرانسفارمیشن آپ پہلے بھی عادی ہیں دیکھنے کے, کہ ہم نے یہاں پر ایک ایج ڈال دی ہے ٹی سے ایس تک, اور اس پہ ہم نے لوور باؤنڈ 0 ڈال دی ہے اور اپر باؤنڈ ہم نے انفائنائٹ ڈال دی. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اب یہ گراف جو کہ نیٹ ورک فلو گراف تھا, جس میں ایک سورس ورٹیکس تھا اور ایک سنک ورٹیکس تھا, یہ کنورٹ ہو گیا ہے ایک سرکولیشن گراف کے اندر, جہاں پر کنزرویشن کا قانون, کنزرویشن کا لا اپلائی ہوگا تمام ورٹیسز کے اوپر. تو یاسر آپ مجھ سے یہ سوال پوچھتے تھے اس لیکچر سے پہلے کہ کیا ہم اس طرح کی ایجز کسی بھی 2 ورٹیسز کے درمیان ڈال سکتے ہیں, اور وہ بڑا ریلیونٹ سوال تھا آپ کا. اور اس کا جواب یہ کہ نہیں, ایسا آپ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ پھر تو آپ کا گراف کے جو اسٹرکچر ہے وہی آلٹر ہو جائے گا. یہ صرف سورس اور سنک ورٹیکس کے حوالے سے آپ کر سکتے ہیں, اس لیے کہ سورس ورٹیکس جو ہے اس کے اندر یہ پراپرٹی ہے کہ وہ انفائنائٹ فلو جنریٹ کر سکتا ہے, اور سنک کے اندر یہ پراپرٹی ہے کہ وہ انفائنائٹ فلو سنک کر سکتا ہے. تو اب ہم نے جب یہ صورتحال بنا دی, اور آپ دیکھیے اب نیا گراف ہمارے پاس یہ بنا ہے. اس گراف کے اندر بڑی آسانی کے ساتھ ہم اس کو سرکولیشن کے طور پہ ٹریٹ کر سکتے ہیں, اور وہ تمام پرانے قوانین جو ہم لگاتے تھے, جو ہمارے مختلف طریقے ہم نے دیکھے تھے, ڈسکس کیے تھے, وہ یہاں پہ اپلیکیبل ہوں گے. اب آپ دیکھیے لا آف کنزرویشن فلو کا کیسے یہاں سے 6 کا فلو آ رہا ہے. یہ میں آپ کو ریڈ کلر سے شو کر دیتا ہوں, یہ 6 کا فلو آ رہا ہے یہاں پہ لوور باؤنڈ کے برابر, اور یہ میں بلو کلر سے شو کر دیتا ہوں کہ یہاں پہ 1 کا فلو آ رہا ہے.
تو یہاں پر جو مسئلہ پیدا ہوا تھا وہ 6 اور 1 سے جو اگر آپ سرکولیشن بنانے کی کوشش کرتے تھے تو اس ورٹیکس پہ 5 کا فلو سرپلس ہو جاتا تھا. وہ 5 کا فلو آپ نے ادھر بھیج دیا تو اب ٹوٹل فلو جو یہاں پہ آ رہا ہے اور جو ٹوٹل فلو جا رہا ہے اس کی تعداد برابر ہوگی اور یہاں پر بھی برابر ہوگی. دیکھیے 5 کا فلو آ رہا ہے, ادھر سے 1 کا فلو آ رہا ہے اور ادھر سے 6 کا فلو باہر نکل رہا ہے. تو پھر یہ ایک سرکولیشن گراف بن گیا اور اب آپ اس کو اسی طریقے سے حل کر سکتے ہیں جس طریقے سے آپ سرکولیشن کے پرابلم سالو کرتے تھے. ہم نے ڈسکس کیے وہ طریقے. تو یاسر آپ اس طریقے پر کچھ کامنٹ کرنے کی کوشش کریں گے؟ یہ اس سے پہلے کہ آپ کامنٹ کریں, آپ کو دوسری جو سلائیڈ نظر آ رہی ہے یہ وہ گراف ہے جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا اور جس میں ہمیں مسئلہ پیش آیا تھا. اس میں بھی ہم نے اسی طرح کیا کہ ہم نے ٹی سے ایس پہ ایک ایج ڈال دی ہے جس کی لوور باؤنڈ 0 ہے اور اپر باؤنڈ انفائنائٹ ہے, اور یہاں پر بھی ہم اسی طریقے سے کہہ سکتے ہیں. اب آپ اپنے کامنٹس کر سکتے ہیں. مجھے ذرا پھر سے ایکسپلین کیجئے کہ ہم نے ٹی سے ایس تک جو ہم نے ٹرانسفارمیشن کی اور ٹی سے ایس تک ایک ایج لگائی, اس کی لوور باؤنڈ ہم 0 کیوں رکھ رہے ہیں؟ اس کے لوور باؤنڈ اگر ہم 0 سے مختلف رکھتے ہیں, زیادہ رکھتے ہیں, تو پھر سرکٹ کے اندر کنڈیشنز چینج ہو جائیں گی. یہ آپ کا بڑا اہم سوال ہے کہ 0 ایج ایک ایج جس کی لوور باؤنڈ 0 ہو, وہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو یاد ہے کہ ہم جتنی بھی لوور باؤنڈ ہوتی ہے اتنا تو فلو ہم ہر صورت میں کرواتے ہیں. تو اگر کسی ایج کی ہم کوئی نئی ایج ڈال رہے ہیں کسی گراف کے اندر اور اس کی لوور باؤنڈ کی ویلیو 0 سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گراف میں کسی ورٹیکس کے اوپر ہم نے ایڈیشنل فلو پش کر دیا. رائٹ. اب چونکہ یہاں 0 ہم نے لوور باؤنڈ رکھی ہے تو ہم نے خود سے کوئی ایڈیشنل فلو پش نہیں کیا ہے. اگر کوئی سرپلس تھا اس کے اندر تو وہ اس میں فلو کر سکتا ہے آن ٹاپ آف دیٹ 0 باؤنڈ, آن ٹاپ آف دیٹ 0 ویلیو. لیکن خود سے یہ ایج کوئی نیا فلو اس میں انکارپوریٹ نہیں کر رہی, کوئی نیا فلو اس کے اندر انجیکٹ نہیں کر رہی. تو یہ اس کی بیسک وجہ تھی جو ہم نے اس کی لوور باؤنڈ 0 رکھی تھی. تو اب ناظرین دیکھیے کہ یہ وہی گراف ہے جو ہم نے ڈسکس کیا تھا, آپ کو سلائڈ پہ نظر آ رہا ہے. اس میں بھی ہم نے اسی طرح 0 اور انفائنائٹ کی لوور اور اپر باؤنڈ ڈال دی. اب آپ دیکھیے کہ اب جب ہم اس کو سرکولیشن کے طور پہ سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا سینیریو بنتا ہے. اب آپ دیکھیے, میں آپ کو یہاں تختی پہ دوبارہ شو کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ کو یاد ہے یہ پرابلم ہوا تھا کہ 8 کا فلو جب ہم یہاں سے انجیکٹ کر رہے تھے تو اس کا راستہ نہیں تھا کہیں بھی. اب اس کا راستہ بن گیا ہے اور یہ 8 کا فلو ادھر سے جائے گا, اس ایج سے جائے گا, یہ جو انفائنائٹ کی ایج تھی یہاں پہ جائے گا اور اس کے بعد یہ ڈسٹریبیوٹ ہوگا. یہاں سے 1 کا فلو چلا جائے گا اور یہاں سے 1 کا فلو اس سائڈ پہ چلا جائے گا, 8 کا فلو یہاں پہ آئے گا, باقی بچے 7, اس میں سے 6 کا فلو اس سائڈ پہ چلا جائے گا, 1 کا فلو ادھر سے ہوتا ہوا اور آگے چلا جائے گا. تو اب یہ ہم اس کو سرکولیشن کے طور پہ اس پرابلم کو سالو کر لیتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ پرابلم ہم نے سالو کر لیا. اور جب یہ پرابلم سالو ہو گیا تو اب ناظرین آپ دیکھیے یہ صورتحال آپ کی بنی کہ یہ اب سرکولیشن گراف بن گیا تھا اور اس سرکولیشن گراف کے اندر ہم نے اب فیزیبل فلو نکال لیا. لیکن اب آپ دیکھیے کہ اس فیزیبل فلو کے اندر وہ والی ایج بھی شامل ہے جو ہم نے ٹی سے ایس پہ ڈالی تھی اور اس پہ 0+8 کا فلو ہو رہا ہے. 0 اس لیے کہ اس کی لوور باؤنڈ 0 تھی. اب ہمیں دوبارہ پرانے گراف پہ جانا پڑے گا. اور اب اگر آپ سلائڈ پہ دیکھیں تو پرانا گراف آپ کو یہ جو 0 اور 8 کا فلو ہے یہ اس گراف میں کس طرح سے ریفلیکٹ ہوگا. یہ اس طرح سے ریفلیکٹ ہوگا کہ یہ 8 کا فلو جو یہاں پہ ہو رہا ہے, یہ جو میں نے انسرکل کیا, یہ جو آپ کا سنک ورٹیکس ہے, اب تو یہ سنک ورٹیکس بن گیا نا. اب تو یہ وہ والا ورٹیکس نہیں رہا جس میں ان فلو اور آؤٹ فلو برابر ہوتے ہیں. یہاں پر جو ٹی ورٹیکس تھا اس میں ان فلو اور آؤٹ فلو برابر تھا, ان فلو برابر تھا آؤٹ فلو کے. لیکن یہاں جو ٹی ورٹیکس ہے اس میں ان فلو اور آؤٹ فلو برابر نہیں ہے. اب یہ 8 کا فلو کھا جائے گا. اسی طرح یہ جو سورس ورٹیکس ہے یہ اس سورس ورٹیکس سے مختلف ہے. یہاں پر سورس ورٹیکس میں دوبارہ سے ان فلو اور آؤٹ فلو برابر تھے, ان فلو واز ایکول ٹو آؤٹ فلو. لیکن جو آپ کا یہ والا ورٹیکس ہے ایس کا, یہاں پر یہ فلو 8 کا جو فلو باہر نکل رہا ہے یہ
جنریٹ ہو رہا ہے یہاں سے، تو ہم یہاں پر وہ جو ٹی سے ایس والی ایج لگائی تھی وہ ہم ہٹا دیتے ہیں، اس میں سے جتنا فلو ہو رہا تھا وہ اب ٹی اس کو سنک کر لے گا، اور باقی حالات اس گراف میں بالکل جوں کے توں رہیں گے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے ٹی سے ایس تک ایک ایج ڈالی اور اس سے ہم نے یہ اپنا پرابلم سالو کرنے کا ایک نیا طریقہ نکالا، اور اس ایج پہ ہم نے لوور باؤنڈ 0 رکھا تھا، کیونکہ آپ نے کہا کہ اگر ہم 0 نہ رکھیں تو ایڈیشنل فلو یہ ایج ایڈ کر دے گی۔ تو کیا ہم اگر 0 اور انفینٹ، 0 لوور باؤنڈ اینڈ انفینٹی اپر باؤنڈ رکھنے کے بجائے اگر کوئی اپنی ویلیو ڈالیں، ایکس اور وائی ویلیوز ڈالیں لوور اور اپر باؤنڈ کے لیے، تو ان کے تھرو ہم کیا گراف کے اندر فلو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ ہاں ناظرین ذرا دیکھیے، آپ کے سامنے یہ گراف نظر آ رہا ہے جس میں ہم نے جو ایج ڈالی ہے ٹی سے ایس، اس پہ ہم نے لوور باؤنڈ ایکس رکھ دی ہے اور اپر باؤنڈ وائی رکھ دی ہے۔ اب اگر ہم لوور باؤنڈ 0 رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ایج میں سے کچھ بھی فلو ہو سکتا ہے 0 اور انفائنائٹ کے درمیان۔ اب آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ اپر باؤنڈ تو آپ نے انفائنائٹ ہی رکھی ہوئی ہے، لیکن لوور باؤنڈ کو ہم آہستہ آہستہ بڑھانا شروع کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا ذرا سوچئے آپ۔ یہ سوچنے سے پہلے آپ کو ایک اور سوال کا جواب دینا پڑے گا، وہ یہ کہ ٹی سے ایس کی جو ایج ہے اس پہ فلو کتنا ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ ٹی سے ایس کی جو ایج ہے اس پہ فلو کتنا ہو رہا ہے، تبھی آپ اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ گراف ہے اور آپ دیکھیے، میں دوبارہ سے تختی پہ جا کے بتا رہا ہوں، یہاں پر جو فلو ہو رہا ہے، ایکچوئل فلو، فیزیبل فلو جو ہوگا اس کے اس ڈائریکشن میں، وہ اتنا فلو ہوگا جو ایس سے ٹی کی طرف ٹوٹل فلو آ رہا ہوگا، نیٹ فلو جو آ رہا ہوگا یہ اس کے برابر ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹی سے ایس پہ جو فلو جا رہا ہے وہ اصل میں اس گراف کے اندر جو فلو ایس ٹو ٹی جو فلو ہو رہا ہے وہ فلو اس گراف میں اس سائڈ پہ جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اب ایکس کو اگر میں بڑھانا شروع کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکس کو میں 2 کر دیتا ہوں، تو اس کا مطلب 2 کا فلو تو ہر صورت میں اس میں سے جانا چاہیے۔ تو اب اگر ایس سے ٹی تک کا فلو جو تھا وہ 2 سے زیادہ کا تھا تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ تو لوور باؤنڈ ہے نا۔ لیکن اگر فرض کریں کہ اس 2 کی ویلیو کو میں بڑھانا شروع کرتا ہوں تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو یو سی ناظرین، اس میں جو فیزیبل فلو ہے اس گراف کے اندر جو فیزیبل فلو ہے وہ منیمم فیزیبل فلو بھی ایک ہوگا اور ایک میکسیمم فیزیبل فلو بھی ہوگا۔ ایک رینج ہوگا فیزیبل فلو کا جو منیمم سے میکسیمم کی طرف جائے گا۔ اگر اس ایکس کو ہم بڑھانا شروع کریں گے تو ہم اس کا مطلب یہ ہوگا کہ فیزیبل فلو کا جو رینج ہے اس میں ہائر رینج کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے۔ یہ ایکس جو ہے وہ کھینچنا شروع ہو جائے گا۔ انفیکٹ ہم میکسیمم فلو کا پرابلم بھی ساتھ ہی سالو کر رہے ہوں گے۔ ہم فیزیبل فلو بھی نکال رہے ہوں گے اور ساتھ ہی میکسیمم فیزیبل فلو بھی نکالنے کی کوشش کر رہے ہوں گے اگر ہم ایکس کو آہستہ آہستہ کر کے بڑھاتے جائیں۔ تو کومل آپ ذرا اس کے بارے میں دیکھیے کہ اگر ہم ایکس کو بڑھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم فیزیبل فلو کا جو رینج ہے وہ منیمم سے میکسیمم کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اگر ہم میکسیمم جو ویلیو ہے وائی کی جو ویلیو جو اپر باؤنڈ ہے اس ایج کی ٹی سے ایس کو، اس کو اگر ہم کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں یاسر، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جو فیزیبل فلو کی رینج تھی میکسیمم سے منیمم، تو ہم منیمم کی طرف آ رہے ہیں۔ ہم نے شروع میں جب ایکس کی ویلیو لوور باؤنڈ کی ویلیو 0 رکھی تھی اور وائی کی ویلیو انفینٹی رکھی تھی، وہی ہم نے لوئسٹ فیزیبل فلو نہیں نکال لی تھی؟ ناظرین آپ ذرا سلائڈس پہ دوبارہ سے دیکھیے کہ اس میں ایکس کی ویلیو ہم نے 0 رکھی ہوئی ہے جیسا کہ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے، اور وائی کی ویلیو ہم نے انفائنائٹ رکھی تھی۔ شروع میں جس طرح سے ہم نے یہ کرنے کی کوشش کی تھی اس وقت ہم نے یہ کہا تھا کہ اس طریقے سے اس نیٹ ورک فلو گراف کے اندر، یہاں سورس ورٹیکس بھی ہے، اسٹیٹڈ ہم نے ڈکلیئر کیا تھا سورس ورٹیکس ہے اور ایک سنک ورٹیکس ہے، تو اس نیٹ ورک فلو گراف کے اندر ایک فیزیبل فلو آپ کو مل جائے گا۔ ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ فیزیبل فلو جو ہے وہ منیمم فیزیبل فلو ہوگا ایس سے ٹی تک، یا وہ میکسیمم فیزیبل فلو ہوگا
ایس سے ٹی تک. اب یاسر یہ کہہ رہے ہیں, ان کی انٹیوشن یہ بتا رہی ہے, اور مجھے نہیں معلوم کہ یہ انٹیوشن کس بیسس پہ یہ بتا رہی ہے, اس کو کنفرم کرنے کی ضرورت ہے, کہ زیرو اور انفائنائٹ جو لوور اور اپر باؤنڈ ہم نے رکھی تھیں ٹی سے ایس, اس وقت جو فیزیبل فلو اس گراف میں نکلے گا وہ انفیکٹ منیمم فیزیبل فلو ہوگا. اب یہ ایک بڑی مزیدار بات ہے, اور اس پہ میں مزید نہیں کچھ کہوں گا, آپ کو اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا. آپ کو اگر تو یہ بات آپ کے دل کو لگتی ہے تو پھر آپ کو اس کو ثابت بھی کرنا پڑے گا, اس کو پروو بھی کرنا پڑے گا. میں صرف آپ کو اتنا سا ہنٹ ضرور دوں گا کہ آپ ایک ایسا گراف ویژولائز کرنے کی کوشش کریں, جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا, جس میں کسی بھی ورٹیکس میں جو انفلو آ رہا ہے لوور باؤنڈس کے اوپر, سم کر دیں انفلو کو, اور وہ لوور باؤنڈس کے برابر ہے, اور سم کر دیں لوور باؤنڈس کو جو آؤٹ فلو کی ایجز ہیں, اور یہ دونوں اگر برابر ہیں تمام ورٹیسز میں, تو ہم نے پھر یہ کہا تھا کہ جو ہمارا طریقہ ہے اس طریقے سے جو فلو نکلے گا, کسی بھی ایج میں جو فلو نکلے گا وہ اس کی لوور باؤنڈ کے برابر ہوگا. تو اس سے کم تو فلو نہیں ہو سکتا نا. اگر ہم نیٹ ورک فلو گراف کے حوالے سے دیکھیں, جہاں پہ یہ کنزرویشن کا قانون سورس اور سنک پہ نہیں لگتا, باقی سب ورٹیسز پہ لگتا ہے, اور یہاں پر یہ اصول لگانے کی کوشش کریں, تو آپ ذرا غور کریں, تو پھر کیا یاسر کی بات صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں, مجھے ایک اور سوال آپ جب بات کر رہے تھے مجھے آیا ہے, وہ یہ ہے کہ اگر ہم ایس سے ٹی تک فلو کروا رہے ہیں, ہم نے ایج کی ڈائریکشن ڈالی ٹی سے ایس تک, اگر ہم انفیکٹ فلو ٹی سے ایس تک کروا رہے ہیں, یعنی کہ وہ جو آپ نے گراف دکھایا تھا, اگر میں ساری اس کی ایجز ریورس کر دوں, اپر لوور باؤنڈس کو بھی رکھیں, تو پھر ہم ایج کس طرف ڈالیں گے, یہ جو اپنی ایج؟ جی ناظرین, یہ بڑا اہم سوال انہوں نے پوچھا ہے, اور آپ بھی اس کے بارے میں ذرا سوچیے گا. آپ کے سامنے یہ سلائیڈ نظر آ رہی ہے جس میں ہم فلو کروانا چاہ رہے ہیں ٹی سے ایس کی طرف. ظاہر ہے ٹی اور ایس کی جو ڈیزگنیشن ہے, جو نام ہیں, وہ تو آربیٹریری ہیں. تو آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں یاسر کہ ہمارے پاس جو ورٹیکس ایس ہے, ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ انفیکٹ ایک سورس ورٹیکس ہے, رائٹ, جو فلو جنریٹ کر سکتا ہے, اور ایس ورٹیکس جو ہے وہ ایک انفیکٹ سنک ورٹیکس ہے. ٹھیک ہے نا جی, اور ہم فلو کروا رہے ہیں سورس سے سنک کی طرف, ٹی سے ایس کی طرف فلو کروا رہے ہیں. اب آپ صورتحال دیکھیے کہ اس کو سرکولیشن کے طور پہ ہم سالو نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ایک اپر باؤنڈ 3 ہے اور دوسرے کی لوور باؤنڈ 4 ہے, تو یہ بات نہیں بنے گی. اس کو نیٹ ورک فلو کے حوالے سے ہمیں فیزیبل فلو نکالنا پڑے گا, اور وہ نکالنے کے لیے وہی پرابلم آ جائے گا ہمارے پاس, اور اس کو حل کرنے کے لیے آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کو جو ایج لگانی پڑے گی وہ اب ایس سے ٹی کی طرف لگانی پڑے گی ایج, اور اس کی کیپیسٹی آپ کو 0 اور انفائنائٹ رکھنی پڑے گی. تو یہ اب آپ کو سوچ سمجھ کے ایج لگانی چاہیے, اور اس کی کیپیسٹی بھی اسی طرح ڈیفائن. اکثر کتابوں میں نے یہ نوٹ کیا ہے, اور آپ بھی یہ دیکھیے گا کہ وہ دونوں طرف ایک ایج لگا دیتے ہیں, ٹو بی آن دا سیف سائڈ, ایس سے ٹی پر بھی اور ٹی سے ایس پر بھی, اور اس کی کیپیسٹی 0 سے انفائنائٹ تک وہ رکھ لیتے. تو یہاں یہ پرابلم کسی حد تک ہم نے حل کیا. اب الگوریتھم کی اگر ہم بات کریں تو کومل آپ کیا کہیں گی؟ ہم نے جو الگوریتھم ڈیزائن کیا, پہلے سرکولیشن کے بارے میں ہمیں بتا دیں کہ سرکولیشن گراف ہمارے پاس ہے, اور ہم اس گراف کے اندر فیزیبل فلو نکالنا چاہتے ہیں. تو 2 لائن میں اگر آپ ڈسکرائب کرنا چاہیں کہ ہمارا جو ٹیکنیک ہے, ہم ہائر لیول سے دیکھ رہے ہیں, آپ لو لیول پہ نہ جائیے گا, ہم ہائر لیول پہ دیکھ رہے ہیں, ہم کیا کریں گے سرکولیشن گراف میں. پھر میں آپ کو نیٹ ورک فلو کا گراف ہوگا جس میں سورس ورٹیکس ہوگا اور سنک ورٹیکس ہوگا, اس کے حوالے سے میں آپ سے پوچھوں گا. 2 لائنوں میں مجھے بتائیے کہ فیزیبل فلو ایک سرکولیشن گراف میں ہم کیسے نکالیں گے. ہمارا الگوریتھم یہ کر رہا ہے کہ کسی بھی ورٹیکس کے اندر امبیلنس نکال رہے ہیں, کسی بھی ورٹیکس میں جس میں ایکسیس آ رہا ہے فلو اور کسی میں ڈیفیسٹ آ رہا ہے, ہم کوشش کریں گے کہ ایکسیس سے ڈیفیسٹ تک فلو کروا دیں. تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم وہ سارے ورٹیسز کی نشاندہی کریں گے جہاں ایکسیس فلو آ رہا ہے, جی, اور ایکسیس کا فلو ہم کیسے نکالیں گے کہ جتنا لوور باؤنڈس ہیں اتنا تو فلو سب ایجز میں ہو رہا ہوگا. تو ورٹیسز کو انڈیکیٹ کریں کہ یہ ورٹیسز ہیں جن میں ایکسیس فلو آ رہا ہے, اور یہ ورٹیسز ہیں جن میں ڈیفیشٹ ہے. اب جہاں پہ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے ناظرین کہ جو ٹوٹل ایکسیس ہے وہ ٹوٹل ڈیفیشٹ کے برابر ہوگا ہمیشہ. اب ہماری کوشش یہ ہوگی کہ کسی طرح سے ایکسیس جو فلو ہے جہاں پہ زیادہ
فلو پہنچ رہا ہے اس کو ہم ڈائیورٹ کر دیں وہاں تک جہاں پر فلو کی ڈیفیسٹ ہوئی ہوئی ہے. تو اگر ہم یہ کر سکے, اگر اپر باؤنڈس نے اس کی اجازت دی سرکولیشن گراف میں, تو ہم کہیں گے کہ اس میں فیزیبل فلو ایگزسٹ کرتا ہے. اور ہم نے کئی ایگزامپلس کیے یہ سالو کرنے کے لیے, اور ہم نے دیکھا کہ نکالا جا سکتا ہے, کس طریقے سے نکالا جا سکتا ہے, اس کی ڈیٹیلز میں ہم نہیں جانا چاہ رہے. کومل, دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک نیٹ ورک فلو گراف ہو جس میں یہ انڈیکیٹڈ ہو کہ یہ آپ کا سورس ورٹیکس ہے, یہ انفائنائٹ فلو جنریٹ کر سکتا ہے, یہ آپ کا سنک ورٹیکس ہے, یہ انفائنائٹ فلو سنک کر سکتا ہے, باقی سارے ورٹیکس پہ لا آف کنزرویشن آف فلو اپلائی ہوتا ہو, تو اس میں ہم فیزیبل فلو کیسے نکالیں گے؟ ابھی دوبارہ سے آپ نے جواب ایک ہائر لیول سے جواب دینا ہے, لو لیول ڈیٹیلز پہ ہم نہیں جائیں گے. ہم پہلے اس کو سرکولیشن گراف میں کنورٹ کریں گے کہ ٹی سے ایس تک ہم کنیکٹ کر دیں, اور اس کے بعد ایج لگا دیں, ٹی سے ایس لگا دیں, یا ایس سے ٹی تک ایک ایج لگا دیں جی, اور اس کے بعد پھر ہم فلو کروا دیں, اور اس کے بعد ہم اس کو سرکولیشن کے طور پہ ٹریٹ کر لیں گے. جی. تو یہ ہمارا, جیسا کہ آپ کو سلائڈ پہ بھی نظر آ رہا ہے ناظرین, کہ ہم نیٹ ورک فلو گراف کے اندر بھی ہم یہ پرابلم سالو کر سکتے ہیں, اور سرکولیشن کے اندر بھی ہم یہ پرابلم سالو کر سکتے ہیں. اب میں آپ کو 2-3 پرابلم دے دوں سوچنے کے لیے, ان پرابلمس کو خود سے سالو کرنے کی کوشش کیجیے گا, آپس میں ڈسکس کیجیے گا, اپنے دوستوں سے ڈسکس کیجیے گا. اگر یہ پرابلم آپ صحیح معنوں میں سالو کر سکے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ لیکچرز آپ نے واقعی انڈرسٹینڈ کیے. آپ کے سامنے ایک گراف ہے, اس گراف میں ہم پہلے سے ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ یہ ایک سرکولیشن گراف ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ورٹیکس میں جب آپ فیزیبل فلو نکالیں گے تو ہر ورٹیکس میں آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ جو فلو کسی ورٹیکس کے اندر آ رہا ہوگا اتنا ہی فلو اس میں سے باہر نکل رہا ہوگا. اس میں آپ دیکھیے کہ مختلف کلر کی ایجز ہیں, ریڈ ایجز پہ کنسنٹریٹ کیجئے. ریڈ ایجز کی لوور باؤنڈ اور اپر باؤنڈ ایگزیکٹلی 1 ہے, جبکہ بلیک ایجز کی لوور باؤنڈ 0 ہے. اپر باؤنڈ کچھ بھی ہو سکتی ہے, وہ بعد میں آپ اس کو کم کرنے کی کوشش کیجیے گا اور دیکھیے گا اس کا کیا مطلب نکلتا ہے. اس وقت آپ ایزیوم کر سکتے ہیں کہ اپر باؤنڈ بلیک ایجز کی انفائنائٹ ہے اور لوور باؤنڈ ان کی 0 ہے. تو جیسا کہ آپ کو تختی پہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھیے یہ بلیک ایجز ہیں, یہ بلیک ایجز ہے, ان کی لوور باؤنڈ 0 ہے بلیک ایجز کے لیے, جبکہ جو ریڈ ایجز ہیں ان کی اپر باؤنڈ بھی اور لوور باؤنڈ بھی ایگزیکٹلی 1 ہے. ہم اس گراف میں سے ایک فیزیبل فلو نکالنا چاہتے ہیں. کیسے کریں گے, اس کو شروع کیسے کریں گے, جو شکل بنے گی وہ کیسی بنے گی؟ تو اس میں مزیدار بات یہ ہے کہ اس میں یہ جو ریڈ ایجز ہیں ان میں سے فلو ہونا بڑا ضروری ہے, اور ان میں سے فلو ایگزیکٹلی 1 ہونا بڑا ضروری ہے. تو اب آپ دیکھیے اس پرابلم کو سوچئے کہ جو آپ کی پرائر نالج ہے وہ اس پرابلم کو سالو کرنے میں آپ کی کیسے مدد کرتی ہے. اب ہم ایک اور مزیدار پرابلم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں, اور اس پرابلم کو آپ کو ماڈل بھی کرنا پڑے گا کسی ایسے پرابلم کے اوپر جو ہم نے آج سالو کیا. نیٹ ورک فلو, فیزیبل فلو, منیمم فلو, میکسیمم فلو, ہم نے بہت ساری باتیں کی. یہ ایک پریکٹیکل پرابلم ہے جو اس کی ایک ریسٹرکٹڈ فارم ہے. ہمارے پاس کچھ فلائٹس ہیں, مثال کے طور پہ کراچی سے ملتان تک کی ایک فلائٹ ہے, اس کے بعد لاہور سے اسلام آباد تک کی ایک فلائٹ ہے. ملتان سے لاہور کی بھی فلائٹ ہو سکتی ہے, لیکن وہ چلانا اتنا ضروری نہیں ہے. فار ایگزامپل ہم چاہتے ہیں کہ کراچی سے ملتان کی فلائٹ تو ضرور چلائیں, ہر صورت میں چلائیں, اور ایک فلائٹ چلائیں, اور لاہور سے اسلام آباد کی فلائٹ بھی ضرور چلائیں. اب جو ملتان سے لاہور کی فلائٹ ہے وہ آپشنل ہے کہ وہ چلائیں یا نہ چلائیں. تو اس طرح سے ہمارے پاس کچھ فلائٹس ہیں جو کہ ہر صورت میں ہم نے چلانی ہے. اس گراف میں آپ کو نظر آ رہی ہیں ریڈ ایجز ان فلائٹس کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں 2 شہروں کے درمیان جو ہر صورت میں چلانی ہے, اور جو بلیک ایجز ہیں وہ ان فلائٹس کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں جیسے ملتان سے لاہور کی فلائٹ ہے, کہ وہ اگر آپ کسی وجہ سے چلانا چاہتے ہیں, کسی مجبوری کے تحت چلانا چاہتے ہیں تو آپ چلا دیں, ورنہ اس کی ضرورت نہیں. اچھا, اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ بہت ساری فلائٹس ہیں جن میں ریڈ فلائٹس ہیں, وہ ہم ہر صورت میں چلانا چاہتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ہم, مجبوری کیا ہے ہماری, وہ یہ کہ ہم منیمائز کرنا چاہتے ہیں نمبر آف ایکچوئل ایئر کرافٹ. ٹھیک ہے جی. تو اب ان کو منیمائز کرنے کے لیے اب آپ خود ہی سوچئے, میں آپ کو چھوٹا سا ایگزامپل دے رہا ہوں کہ کراچی سے لاہور کی فلائٹ آپ نے چلائی, آپ یہ بھی کر سکتے تھے کہ کراچی سے ملتان کی فلائٹ آپ چلاتے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ایک نیا جہاز آپ کو لے کے جا رہا ہوتا
لاہور سے اسلام آباد، تو یہ 2 فلائٹس آپ کی چل رہی ہوتی. اس کے بجائے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کراچی سے ملتان کی فلائٹ آپ چلائیں، وہ تو آپ نے چلانی تھی. ملتان سے لاہور کی جو آپشنل فلائٹ تھی وہ بھی آپ چلا دیں، اور وہی جہاز پھر لاہور سے اسلام آباد کے پیسنجرز کو بھی اٹھا لے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک فلائٹ چلانے سے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا کہ ہم کراچی سے ملتان تک کی فلائٹ بھی چلا لیں گے کہ پیسنجرز کو بھی کیٹر کر لیں گے، ملتان سے لاہور تک کے پیسنجرز کو بھی کیٹر کر لیں گے، اور لاہور سے اسلام آباد کے پیسنجرز کو بھی کیٹر کر لیں گے. تو یہ تو ہم نے انٹیوٹیولی اس کو سالو کرنے کی کوشش کی نا، آپ کو سمجھانے کی کوشش کی. گراف تھیوری کے ذریعے سے آپ اس کو سالو کرنے کی کوشش کیسے کریں گے؟ کیا اس میں آپ نیٹ ورک فلو گراف بنائیں گے؟ کیا آپ اس کے اندر سرکولیشن گراف بنائیں گے؟ آپ ایک فلائٹ کو یا ایک جہاز کو فلو سے ریپرزینٹ کریں گے؟ کیا ہم ایک فیزیبل فلو نکال رہے ہوں گے کسی گراف کے اندر؟ یہ جو فلائٹس آپ کو میں نے ریڈ ایجز سے شو کی، کیا یہاں پر ہر ایج کی لوور باؤنڈ 1 ہوگی، اپر باؤنڈ بھی کیا 1 ہوگی؟ جو فلائٹس ہم ضروری نہیں تھا چلانا ان کی لوور باؤنڈ ہم مختلف رکھیں گے، اپر باؤنڈ ہم مختلف رکھیں گے. پرابلم سالونگ کے حوالے سے بڑا مزیدار پرابلم ہے. اس کو دیکھیے گا کہ آپ کس طریقے سے سالو کریں گے. کیا منیمم فیزیبل فلو نکالنے سے سالو ہوگا، فیزیبل فلو نکالنے سے سالو ہوگا، میکسیمم فیزیبل فلو نکالنے سے سالو ہوگا، یا پہلا جو پرابلم ہم نے ڈسکس کیا تھا آپ سے وہاں پر بھی تو ریڈ ایجز تھیں، اور ریڈ ایجز کی اپر باؤنڈ بھی 1 تھی اور لوور باؤنڈ بھی 1 تھی. کیا اسی طریقے سے اس پرابلم کو بھی سالو کر سکیں گے؟ اگر اس طریقے سے سالو نہیں کر سکتے تو کیا وجہ ہے کہ وہاں پر کوئی اور طریقہ ہم نے لگایا تھا اور یہاں پہ ہم نے کوئی اور طریقے سے ہم اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے؟ اگر دونوں پرابلمس کو ایک ہی طریقے سے سالو کر سکتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم کس طرح وہ پرابلم مختلف ہے اس پرابلم سے، سملیرٹیز کیا ہیں؟ یہ سب کچھ سوچتے رہیے گا، بہت مزہ آئے گا آپ کو یہ پرابلم سالو کرنے میں. پرابلم سالونگ سکلز آپ کی ان کی مہارت کا ایک بڑا اچھا امتحان ہوگا. نیکسٹ ایپیسوڈ تک اب اشرف اقبال کو اجازت دیجیے، یاسر ہاشمی کو اجازت دیجیے، کومل سید کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.